السلام علیکم۔ زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ ڈائبٹیز شروع ہونے سے کئی سال پہلے جسم کچھ بایوکیمیکل وارننگز بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے سگنلز جنہیں مخصوص لیب ٹیسٹ کے ذریعے بہت آسانی سے ہم پکڑ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فاسٹنگ گلوکوز کے بارے میں، جو کہ 10 سے 12 گھنٹے کی فاسٹ کے بعد عموماً صبح کے وقت کروایا جاتا ہے۔ صحت مند افراد میں فاسٹنگ گلوکوز 65 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے 99 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا نتیجہ 99 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کا جسم شوگر کو کنٹرول کرنے میں مشکل محسوس کر رہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پوسٹ میل گلوکوز یا پوسٹ پرینڈل گلوکوز ٹیسٹ۔ اس ٹیسٹ میں معمول کے مطابق کھانا کھانا ہوتا ہے، 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد شوگر کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس میں آپ کا شوگر لیول 140 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونا چاہیے، اور یہ دونوں ٹیسٹ آپ گھر میں آسانی سے گلوکومیٹر کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ریڈنگز مسلسل زیادہ آ رہی ہے تو یہ انسولین ریزسٹنس کی طرف پہلا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے HbA1c کا ٹیسٹ۔ HbA1c پچھلے 3 مہینے کی شوگر کا ایوریج بتاتا ہے۔ یہ اس چیز کو معیار کرتا ہے کہ کتنی شوگر سرخ خون کے خلیوں یعنی ریڈ بلڈ سیلز کے ساتھ جڑ رہی ہے۔ نارمل رینج 4.8 سے 5.6 کے درمیان ہوتا ہے۔ 5.7 سے 6.4 کا مطلب ہے انسولین ریزسٹنس یا پری ڈائبٹیز، اور اگر 6.5 یا اس سے زیادہ آئے تو ڈائبٹیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ HbA1c کے لیے فاسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ خون کی کمی، جگر اور گردوں کے مسائل اور جسم میں سوزش HbA1c کے نتیجے کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے اس کو دوسرے ٹیسٹوں کے ساتھ ہمیشہ ملا کر سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فرکٹوسامین کے بارے میں۔ HbA1c جہاں 3 مہینوں کی ایوریج شوگر بتاتا ہے، فرکٹوسامین پچھلے 1 سے 3 ہفتوں کی ایوریج شوگر کو معیار کرتا ہے، اور یہ شوگر کو خون میں موجود پروٹین سے جوڑ کر ماپتا ہے۔ یہ ٹیسٹ خاص طور پر اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لائف سٹائل کی تبدیلیاں یا دوائیوں کا اثر کتنی جلدی دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں گلائکومارک کے بارے میں۔ گلائکومارک اچانک ہونے والے شوگر سپائکس کو پکڑتا ہے، خاص طور پر کھانے کے بعد والے۔ کئی بار HbA1c نارمل آ سکتا ہے، لیکن خون میں شوگر بہت زیادہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، تو گلائکومارک ان اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر کھانے کے بعد والے شوگر سپائکس کو۔ نیکسٹ ٹیسٹ میں سی پیپٹائڈ شامل ہے۔ جب بھی آپ کا لبلبا انسولین بناتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور مولیکیول جس کو سی پیپٹائڈ کہا جاتا ہے وہ بھی خارج ہوتا ہے، اور سی پیپٹائڈ کی نفس زندگی انسولین سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہترین طریقہ ہے یہ جاننے کا کہ آپ کا جسم اصل میں کتنی انسولین بنا رہا ہے۔ اگر سی پیپٹائڈ زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے جسم ضرورت سے زیادہ انسولین بنا رہا ہے، جو کہ انسولین ریزسٹنس اور ٹائپ 2 ذیابیطیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر سی پیپٹائڈ کم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ لبلبا صحیح طریقے سے انسولین نہیں بنا پا رہا، جو کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز یا لبلبے کی تھکن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ ٹیسٹ آپ کو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ذیابیطیز میں فرق کرنے میں مدد کرتا ہے، جو کہ صحیح علاج کے انتخاب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب جی بات کرتے ہیں HOMA-IR کے بارے میں۔ HOMA-IR انسولین ریزسٹنس کو پکڑنے کے لیے سب سے طاقتور ٹیسٹ ہے۔ یہ آپ کے فاسٹنگ گلوکوز اور فاسٹنگ انسولین کے ویلیوز کو استعمال کر کے یہ اندازہ لگاتا ہے کہ آپ کا جسم انسولین کے خلاف کتنی مزاحمت کرتا ہے۔ اگر HOMA-IR 1 سے کم ہے تو جسم انسولین کو صحیح طریقے سے رسپونڈ کر رہا ہے۔ اگر 1.0 سے 2.7 کے درمیان ہے تو یہ ارلی انسولین ریزسٹنس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اگر 2.7 سے زیادہ ہے تو واضح اور شدید انسولین ریزسٹنس ہے۔ فاسٹنگ لپڈ پروفائل اور سوزش کے ٹیسٹ بھی ضروری ہے۔ اگر ٹرائیگلیسرائڈز لیول 150 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو تو یہ انسولین ریزسٹنس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نارملی یہ 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونا چاہیے۔ کولیسٹرول اور HDL کو بھی چیک کریں۔ کم HDL اکثر انسولین ریزسٹنس کے ساتھ دیکھی جاتی ہے۔ کرونک انفلیمیشن جسم کے خلیوں کو انسولین کے سگنل پر رد عمل دینا مشکل بنا دیتا ہے، جس سے مسئلہ اور مزید بڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ESR اور CRP جو کہ سوزش کا ٹیسٹ ہے کروانے چاہیے۔ تو کوئی بھی ایک ٹیسٹ پوری کہانی نہیں بتاتا۔
اگر کوئی شخص 12 گھنٹے کے فاسٹنگ کے بعد اپنا فاسٹنگ گلوکوز کرواتا ہے تو وہ نارمل آ سکتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ہوما IR، فروکٹوسامین یا HbA1c کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو یہ چھپی ہوئی انسولین ریزسٹنس کو ظاہر کر سکتا ہے۔ تو جتنی جلدی آپ ان امبیلنسز کو پہچان لیں گے تو اتنی ہی جلدی آپ غذا، ورزش، سٹریس مینجمنٹ اور بہتر نیند سے حالات کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں۔ تو علامات کے ظاہر ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لیب ٹیسٹ بیماری شروع ہونے سے پہلے جسم کے اندر کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں دکھا سکتی ہیں۔